حضرت آدم علیہ السلام سے پہلے دنیا میں کیا تھا؟ یہ وہ سوال ہے جو ہر کسی کے ذہن میں آتا ہے۔ ایک صحابی نے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سوال کیا، پیارے رسول، دنیا بننے سے پہلے خدا کہاں تھا؟ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب اللہ کے سوا دنیا میں کوئی بھی نہیں تھا تو اللہ پاک نے پانی پر عرش بنایا اور پھر ایک قلم بنایا، تو اللہ کے حکم سے قلم نے قیامت تک جو کچھ ہونا تھا سب کچھ لوہے محفوظ میں لکھ دیا۔ اس کے بعد آسمان اور زمین کی 6 دن تک تخلیق کی گئی۔ یمن سے آنے والے ایک وفد نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہا کہ ہم آپ سے دین کی سمجھ اور قلم کی ابتدا جاننے کے لیے آئے ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اس کا مفہوم یہ ہے، سب سے پہلے اللہ پاک تھا، اس کا عرش پانی پر تھا، پھر اس کے بعد اللہ پاک نے قلم کو پیدا فرمایا، اس قلم نے لوہے محفوظ پر قیامت تک ہونے والے تمام واقعات لکھ دیے، اور پھر آسمان اور زمین کو پیدا کیا گیا۔ اس کی ترتیب جو ہمیں روایات سے ملتی ہے وہ کچھ یوں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہفتے کے دن مٹی یعنی زمین کو پیدا کیا۔ جب اللہ پاک نے زمین پیدا کی تو وہ کانپنے لگی، پھر اتوار والے دن اللہ پاک نے زمین پر پہاڑ بنائے، پیر کے دن اس میں درخت اگائے، منگل کے دن تکلیف، مصیبتیں، جراثیم اور بیماریاں پیدا کی، وہی بدھ کے دن نور کو پیدا فرمایا، جمعرات کو زمین پر جانور اور پرندے پیدا کیے، اور پھر جمعہ کے دن کی آخری گھڑیوں میں یعنی عصر کے بعد حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا۔ گویا اللہ پاک نے انسانوں سے پہلے زمین پر تمام تر چیزیں بنا دی تھیں، اور نسل انسانی میں سب سے پہلی تخلیق حضرت آدم علیہ السلام کی تھی۔ انسانوں کی تخلیق سے پہلے فرشتوں اور جنوں کی تخلیق بھی ہو چکی تھی۔ فرشتے اللہ پاک کی وہ مخلوق ہیں جن کا ٹھکانہ آسمان ہے، اور وہ زمین والوں کے لیے استغفر اللہ کہتے ہیں۔ فرشتے نور سے پیدا کیے گئے جبکہ جن آگ سے پیدا کیے گئے۔ انسانوں کی تخلیق مٹی سے ہوئی۔ ابلیس جو کہ شیطان تھا وہ فرشتوں میں سے نہیں بلکہ جنوں میں سے تھا، جس کی تخلیق بھی آگ سے کی گئی۔ کچھ روایات سے پتہ چلتا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق سے 2000 سال پہلے جنوں کو پیدا کیا گیا تھا۔ خیر، اللہ پاک نے جب زمین کو انسانوں کے ذریعے آباد کرنا چاہا تو انسانوں کی تخلیق فرمائی۔ اللہ پاک نے انسان کی تخلیق کر کے اس میں روح پھونکی، تو پھر اللہ پاک نے فرشتوں سے فرمایا، میں زمین پر اپنا نیب پیدا فرمانے والا ہوں۔ تو پھر فرشتوں نے اللہ پاک سے پوچھا کہ ایسی مخلوق کو کیوں پیدا کرتے ہو جو زمین پر فساد کرے اور خون بہائے؟ ہم تو ہر وقت آپ کی عبادت کرتے ہیں۔ یہ سوال پوچھنے کا مقصد فرشتوں کا یہی تھا کہ شاید ہم سے کوئی تیری عبادت میں کوتاہی ہوئی ہے، یا یہ بھی جنوں کی طرح زمین پر فساد پھیلائیں گے۔ پھر جب اللہ پاک حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق فرمانے لگے تو اللہ پاک نے فرشتوں سے زمین سے مٹی لانے کا حکم دیا۔ اللہ پاک کے حکم کے مطابق مٹی زمین سے لائی گئی۔ وہ مٹی اللہ پاک نے زمین کے ہر کونے، ہر جگہ سے اٹھوائی تھی۔ یہی وجہ ہے کہ آدم کی اولاد زمین کے رنگوں کے مطابق کوئی سرخ، کوئی سفید اور کوئی سیاہ ہے۔ پھر جب اس مٹی میں پانی ڈالا گیا تو وہ مٹی لیسدار ہونے لگی۔ پھر اللہ پاک نے خود اپنے ہاتھوں سے انسان کا ڈھانچہ بنایا۔ تخلیق آدم اللہ پاک کا ایک کرشمہ ہے۔ پھر انسان کو خوبصورت شکل عطا کی گئی۔ انسانوں کا قد بہت ہی لمبا تھا، پھر آنے والے لوگوں میں انسانوں کے قد گھٹتے گئے۔ انسانوں میں حضرت آدم علیہ السلام کا قد سب سے لمبا تھا۔ ایک روایت کے مطابق حضرت آدم علیہ السلام کا قد 60 میٹر تک بیان کیا گیا ہے۔ بہرحال جب اللہ پاک نے انسان کا ڈھانچہ بنا کر اسے خشک ہونے کے لیے ایک مقررہ وقت کے لیے چھوڑے رکھا تو شیطان ابلیس اس کے گرد چکر لگانے لگا، اور وہ اس ڈھانچے کو توڑتا اور اس میں سے آواز آتی جیسے ٹوٹتا ہوا مٹکا ہو۔ اس نے دیکھا کہ یہ ڈھانچہ پیٹ والا ہے، اور اس نے سوچا کہ یہ مخلوق اپنے آپ پر قابو نہیں کر پائے گی۔ آدم علیہ السلام کی تخلیق سے پہلے فرشتوں کا گزر اس ڈھانچے کے پاس سے ہوا تو فرشتے گھبرا گئے۔ جب ابلیس کا گزر اس ڈھانچے کے پاس سے ہوتا تو وہ ٹھوکر مارتا اور کہتا کہ تمہیں کس خاص مقصد کے لیے پیدا کیا گیا ہے۔ پھر اللہ پاک نے حضرت آدم علیہ السلام میں سر کی طرف سے روح پھونکی تو حضرت آدم علیہ السلام کو چھینک آئی۔ فرشتوں نے کہا کہ الحمدللہ کہو، تو حضرت آدم علیہ السلام نے الحمدللہ کہہ دیا۔ رب کی اس تعریف پر اللہ پاک نے فرمایا، جاؤ تمہارا رب تم پر رحم فرمائے۔ اللہ پاک نے آدم میں روح پھونکنے کے بعد فرشتوں اور جنوں کو آدم علیہ السلام کا سجدہ کرنے کو کہا۔ ابلیس کے علاوہ ہر چیز نے آدم علیہ السلام کو سجدہ کیا۔ اللہ پاک نے ابلیس سے فرمایا کہ تمہیں کس چیز نے روک دیا؟ تو ابلیس نے کہا کہ تم نے مجھے آگ سے پیدا کیا ہے اور اسے مٹی سے، اور میں اس سے کہیں زیادہ بہتر ہوں۔ اللہ پاک کی اس نافرمانی پر اللہ پاک نے ابلیس کو جنت سے نکال دیا، اور شیطان نے اللہ پاک سے کہا کہ مجھے اتنی عمر دے دی جائے کہ میں انسانوں کو تیرا شکر کرنے سے روک سکوں۔ یعنی اللہ پاک کو چیلنج کرتے ہوئے کہا کہ میں انسانوں کو سیدھے راستے پر نہیں آنے دوں گا، اور فرمایا کہ جو بھی انسان تیری چال میں آ جائے گا میں ان لوگوں کو جہنم میں بھر دوں گا۔ اس طرح حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق ہوئی، اور آج بھی ان کی اولاد چلتی آ رہی ہے۔ دوستو، اس امید کے ساتھ کہ ہماری آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی، ویڈیو کو لائک کر دیں اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا۔ ایسی مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔